ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 20 مارچ 2024 کو قرآن کلاس نمبر 90 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے۔ پچھلی دفعہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے کانٹیکس میں نے وضو میں پاؤں کا جو مسح ہے اس کے حوالے سے تفصیلی ڈسکشن کی تھی۔ اس میں ایک چیز اسکپ ہو گئی تھی، وہ آج ریکارڈنگ میں آ جائے سیدنا علی کے حوالے سے۔ میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ صحیح بخاری کی انہوں نے کوفے کی مسجد میں وضو کا طریقہ صحابہ اکرام کو تعلیم کیا۔ اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ دین صرف اپنی رائے اور عقل کے مطابق ہوتا تو میرے نزدیک پاؤں میں جرابے یا موزے پہنے جاتے ہیں ان کے تلووں کا مسح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ گندگی یا مٹی وغیرہ اس جگہ پہ لگتی ہے، لیکن چونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو موضوع کے اوپر والے حصے کا مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے فٹ نوٹ کے اوپر شیخ زبیر علی ظہیر صاحب نے سنن ابو داؤد میں لکھا ہے کہ یہ سند تو اس کی ضعیف ہے لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ اسے سپورٹیو ایک حدیث مسند حمیدی کے اندر موجود ہے۔ یہ جو امام ہے حمیدی یہ استاد ہے امام بخاری کے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے کئی حدیث ان سے لی ہے۔ انہوں نے اپنی بھی ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے مسند حمیدی، وہ اردو کا ترجمہ ہو کے شبیر بردرز جو بریلویوں کے ہے انہوں نے اردو ترجمہ کر دیا ہے، اس کا PDF بھی اویلیبل ہے، تو اس کی حدیث کے حوالے دیا ہے کہ اس میں حدیث موجود ہے جس کی سند بالکل ٹھیک ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے، لیکن اگر آپ وہ حدیث کھول کے دیکھیں تو آپ کے لیے حیران کن چیز یہ ہوگی کہ اس میں جرابوں کا یا موزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف یہی لکھا ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں انہوں نے وضو کرنے کے بعد بتایا کہ اگر دین صرف عقل اور رائے کے بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں میں تلووں کا مسح کیا جاتا، کیونکہ مٹی وغیرہ جو وہاں لگتی ہے، لیکن چونکہ سنت یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسح کیا جائے۔ وہاں حدیث کے اندر جو الفاظ ہے وہ قدم کے ہے، اس میں نہ جرابوں کا ذکر ہے نہ موزوں کا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری عقل پہ ہوتا تو میں قدموں کے نیچے
حصے کو مسا کرتا کیونکہ مٹی وہاں لگتی ہے۔ تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ جرابوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ورنہ جراب یا موزے کے نچلے حصے پہ مٹی لگی ہو یا نہ لگی ہو تو اس کا میرا کیا لینا دینا۔ وہ سادہ پاؤں پہ مسے کی بات کر رہے تھے کہ سادہ پاؤں کے اوپر اگر مسا ہوتا تو نیچے حصے پہ ہونا چاہیے جہاں پہ ہلکی مٹی لگ جاتی ہے۔ اوپر کا حصہ تو عموماً صاف ہوتا ہے، اس پہ تو خالی بھی ہاتھ پھیر لیا جائے کافی ہے۔ اب یہ حدیث ایک بڑی واضح حدیث تھی اہل سنت کے لیے۔ پھر تھوڑا مسئلہ کھڑا ہوا تو اس حدیث کے آگے پھر امام حمیدی نے اپنے کمنٹس کیے ہیں۔ انہوں نے سنیت کے اس حوالے مقدمے کو اور کمزور کر دیا ہے۔ پتہ ہے کیا کمنٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث میں حضرت علی پاؤں کے مسے کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ اس میں جرابے یا موضوع کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ یہ جرابوں اور موضوع کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں الفاظ ہے قدم کے، پاؤں کے مسے کی بات ہو رہی ہے، جرابوں اور موضوع کا ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خالی پاؤں کا مسا بھی ہو تو اس حدیث کو منسوخ تصور کیا جائے گا، یعنی وہ مان رہے ہیں کہ پاؤں کا ہی مسا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ مان رہے ہیں کہ پہلے پاؤں کا مسا ہوتا تھا، خالی پاؤں کا بھی بعد میں منسوخ ہوا۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ منسوخ کب ہوا، ہم یہ پوچھ رہے ہیں وہ حکم کہاں آیا ہوا تھا، ذرا وہ بتائیں۔ قرآن میں ہی آیا ہوا تھا نا، اور کہاں آئے گا؟ تو کسی کی حدیث ہم نے مجبور نہیں کر سکتی قرآن کے حکم کو منسوخ کرے۔ یہ بات کر کے خود پھنس گئے امام حمیدی، یہ کمنٹس کر کے خود پھنس گئے کہ پہلے اگر مسا تھا نا تو منسوخ ہوا۔ تو میرے بھائی اس طرح کی تو کئی حدیثیں ہیں، جیسے صحیح مسلم میں امام مسلم پہلے حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد پھر وضو کیا۔ پھر آگے حدیث لے کے آئے ہیں کہ پھر آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ میں پکی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد وضو کا اعادہ نہیں کیا۔ اس سے امام مسلم نے ثابت کیا کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو پہلے تھی نا، ہم بھی یہ پوچھتے ہیں، آپ تو سیرے سے پاؤں کے مسے کے قائل ہی نہیں تھے، تو وہ حکم کون سا ہے جو منسوخ ہوا ہے؟ وہ حدیثیں کدھر گئی جن میں پاؤں کے مسے کا ذکر تھا؟ حدیث تو کوئی بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہی ہے۔ پھر اگلی بات، قرآن کی آیت کو کون سی حدیث منسوخ کر سکتی ہے؟ تو یہ آپٹیمل سولیوشن وہی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا ہے۔ المصنف ابی شیبہ میں 2 چیپٹر ہے۔ ایک چیپٹر وہ لے کے آئے ہیں کہ ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں دھونے کے قائل تھے، اور ان لوگوں کا بیان جو وضو میں پاؤں کے مسے کے قائل تھے مطلقاً۔ اور اس میں تو شیخ ظہیر زبیر علی صاحب نے اپنے رسالہ جو ہے ان کا الحدیث، ان کی زندگی میں جو نکلتا تھا 72 نمبر میں، باقاعدہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ سلف صالحین میں ان مسائل میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور اس میں کسی کی رائے پر بھی عمل کرے تو کوئی کسی پہ گرفت نہیں ہے۔ اور اس میں وہ لے کے آئے ہیں کہ اکرامہ تابعی جو عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، وہ خود بھی مسا کرتے تھے پاؤں پہ بغیر جرابے اور موزوں کے، اور اسی کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور وہ قرآن کی جو آیت ہے نا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، اس سے یہی رزلٹ نکلتے تھے کہ اس میں پاؤں کے مسے کا ذکر ہے۔ وہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ایک اہل تشیع بھی اگر پاؤں مٹی لگی ہو تو پہلے اسے دھوتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ اگر پاؤں پہ مٹی یا گرد ہوئی اور آپ نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو آپ کا مسا پاؤں پہ نہیں، اس مٹی پہ ہو رہا ہوگا، اسی لیے وہ پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں۔
اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہے اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لہٰذا وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایڑیوں کو خشک ہونے کی وجہ سے یا پاؤں کے تلووں کو خشک ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، تو یہ اس صورت میں محال ہوگی. پھر یہ حدیث شیعہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی فیبریکیٹڈ ہے اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے. اہل سنت نے گھڑی ہے، ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں جاتے. سپوز اگر یہ ہے بھی تو یہ اس صورت میں ہے چونکہ وہ سفر کا ذکر تھا کہ نبی علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے اور صحابہ اکرام وضو کرنا شروع ہوئے، اور سفر میں تو ظاہر ہے پاؤں میں گند لگتی ہے، گرد لگتی ہے، تو اس میں تو شیعہ بھی قائل ہے کہ ایسے پاؤں کے اوپر مسح نہیں ہوگا جس کے اوپر گند یا مٹی لگی ہوگی، وہ پہلے آپ کو دھونا ہوگا. اہل تشیع بھی انٹینشنلی پاؤں کے دھونے کے قائل بھی ہے. اس حوالے سے تو یہ دونوں ایکسٹریمز تھی تو یہ میں نے کور کی ہے، اور اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا جائے اس پر بھی ہمارا ایک ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا، وضو میں پاؤں کے دھونے کا یا مسح کرنے کا مسئلہ، تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے یہ مسئلہ، اور ایک حدیث کا JPG لگایا جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو تھنک آؤٹ آف باکس ہر مسئلے میں کرنے کے اوپر یہ جرت دی ہے، یہ کریڈٹ ایک شخصیت کی کو جاتی ہے، وہ مولانا اسحاق صاحب ہے رحم اللہ. انہوں نے جو یہ دماغ میں بات ڈالی ہے نا کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی غلطی کر سکتا ہے، ایون اس سے بلنڈر بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ایشو پہ، لیکن اس سے اس کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا. بس اس کی غلطی کو غلطی کہہ کے آپ اپنی اصلاح کر کے آگے چلے جائیں. اب یہ پیٹنا کہ یار اس سے غلطی کیسے ہو گئی، یہ تو اسی طریقے کی بات ہے. ہم زمین پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کی قربی میں ہو کے انہوں نے وہ فاربیڈن فروٹ جو ہے وہ کیوں کھا لیا. تو یہ خواہ رونے والی بات ہے. حق پرست ہونا چاہیے، انسان کو سچائی قبول کر لینی چاہیے. دیکھیں جہاں پہ جس کی جو بات غلط ہے ہم بالکل اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو میں کوئی لحاظ نہیں کرتا. ناڈر بلاغہ سے باقاعدہ میں نے خطبہ پیش کیا تھا کہ حضرت علی جو ہے نبی علیہ السلام کی میت پہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی وفات عام انسانوں کی وفات کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات کی وجہ سے آسمانوں سے وحی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے جو دوبارہ اب کبھی بھی بحال نہیں ہوگا، یعنی ختم نبوت. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بے تعدیہ کہ عقیدہ امامت ڈیوائن نہیں ہوگی. اب اللہ کی طرف سے کسی کو کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی کشف نہیں آئے گا. اور کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہیں کیا ہوتا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کر کے آہو بکا کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے. تو اس سے میں نے بتایا ماتم نوحہ اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخ اور پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے. حضرت علی کے ایک خطبے میں یہ دونوں بنیادی چیزیں ماتم اور عقیدہ امامت، اس کو حضرت علی نے اکھاڑ کے پھینک دیا. اس کے جواب میں بعض شیعہ علماء نے کہا کہ نہیں، وہ حضرت علی نے جو نوحے اور ماتم کی نفی کی ہے نا، وہ کی ہے نیچرل ڈیتھ کے لیے. یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم تو حضرت حسین کی مظلوم شہادت کے اوپر ماتم کرتے ہیں. سارے اہل بیت قتل کیے گئے ہے، اور بات ٹھیک بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی شہید، حضرت حسن شہید، حضرت حسین بھی شہید، پھر امام باقر، امام جعفر،
امام زین العابدین، یہ سب کے سب لوگ اپنے اپنے اوقات میں حکمرانوں کے کو ہمیشہ ان سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کا نوحہ کرتے ہیں چیخے پکار کے ذریعے، یہ ماتم کے ذریعے، یہ اس لیے کہ یہ مظلوماً شہید کیے گئے ہیں۔ اور سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پورا پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ذکر بلند آواز سے پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، کیونکہ ہم مظلومین ہے، ہمارے ائمہ پہ ظلم ہوئے ہے، اسی لیے ان کے اوپر ہم کرتے ہیں۔ عام میت کی حالت میں وہ کہتے ہیں حضرت علی کا خطبہ بالکل ٹھیک ہے کہ ماتم کرنا، نوحہ کرنا حرام ہے۔ الحمدللہ اتنا تو وہ مان گئے۔ اب ظاہر ہے اس سے آگے کیا کریں گے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا نا، انہیں خطبے کو تو فراڈ نہیں کہہ سکتے۔ تو سر اس پہ پھر میری علمی پھکی لے لیں۔ آپ تو کہتے ہیں رسول اللہ کو بھی قتل کیا گیا ہے زہر دے کے، تو نبی علیہ السلام تو آپ کے نزدیک شہید ہوئے ہیں، تو جب نبی علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو پھر حضرت علی کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کو تو نوحہ کرنا چاہیے تھا، بلکہ وہ پھر حضور کی میت پہ کہتے یا رسول اللہ جو آپ نے نوحے سے منع کیا تھا وہ تو نیچرل ڈیتھ کے لیے کیا تھا، آپ تو قتل کیا گیا ہے آپ کا، لہٰذا ہم آپ کی میت کے اوپر نوحہ کریں گے۔ تو ایک مسئلہ بچاتے ہیں تو دوسرا ہاتھ سے جاتا ہے، دوسرا بچاتے ہیں تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ مانتے ہیں کہ میت پہ نوحہ کرنا حرام ہے، نیچرل ڈیتھ پہ تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں رسول اللہ کے تو قتل کیا گیا ہے۔ اس پہ میری ایک ویڈیو ہے، رسول اللہ کو کا قاتل کون، وہ حدیث لدود کے بارے میں۔ تو اگر آپ یہ مسئلہ مانتے ہیں تو دوسرا مسئلہ آپ کا گیا۔ اگر رسول اللہ کی شہادت مانتے ہیں آپ تو پھر حضرت علی حضور کی میت پہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہم تو نوحہ نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے شہید کے اوپر بھی نوحہ اور آہو بکا اور ماتم نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری تو ون ون سچویشن ہے، کیونکہ نہ میں باپ بھی نہ میں باپ بھی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور آپ سے بھی ہم عرض کریں گے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور، بکش بنیں گے۔ تو میرے بھائی ایک رول رکھنا پڑے گا، جب بھینس کی رول کی بات ہو رہی ہے تو پھر بھینس کی ہی بات ہوگی، یہ نہیں ہو کہ آپ کی باری آئے تو آپ بھینس کو بھینسا بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں کریٹیکل آیت آ رہی ہے، بون آف دا کنٹینشن بنی ہوئی ہے، چاہے وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہو یا اہل سنت کے اپنے فرقوں کے درمیان ہو، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو اس طرح آسانی سے جانے نہ دوں، تاکہ کل کو کوئی یہ قرآن کی ریکارڈنگ سنے تو اس کو پتہ چلے واقعی کوئی ایفورٹ پٹ کی ہوئی ہے، ورنہ ہم قرآن کی تفسیر اٹھائیں تو وہ تو پرانے زمانے کی ہے، ان میں تو وہ اختلاف ڈسکشن موجود ہی نہیں ہے جو آج کے زمانے میں اصل مسئلے ہے۔ آج کل بھی اگر کوئی بولتا ہے تو وہ اپنے فرقے کے حوالے سے بولتا ہے، درمیان کی بات کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اصل بات کیا تھی۔ اب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے آنورڈ ہم سٹارٹ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہو رہا ہے، صحابہ اکرام کو۔ وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَثَقَکُم بھی، اور اس پختہ عہد کو بھی، وعدے کو بھی جو تم سے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا تھا؟ اس کل تم، جبکہ تمہیں یہ خود کہا تھا، سمیعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنی اور اطاعت اختیار کری۔ یہودی تو کہتے تھے سمیعنا و عصینا، اور اے رسول اللہ کے ساتھیوں
جان نثارو، تمہیں تو رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہا تھا۔ ہم نے اللہ کے نبی کی آواز سنی، ان کا حکم سنا اور اطاعت اختیار کری۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہ اہم چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ آپ اپنی شکلوں سے، اپنے اعمال سے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ بظاہر بہت بڑی نیکی اس کے اندر جو طعنت چھپی ہوئی ہے کسی کی، جو دنیا کو نظر نہیں آتی ہے، دنیا تو اس کی نیکی پہ تعریف کریں گی، لیکن وہ کس پلاننگ کے تحت کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے، اللہ سے وہ چھپ نہیں سکتی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کنوا قوامین للہ شہداء کس کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ، یعنی سچائی کے لیے آپ نے ہمیشہ کھڑا ہونا ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ وہ سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہے، اور تمام کتابوں کی دعوت یہی ہے کہ سچائی کے لیے کھڑے ہونا۔ یہ ایک جنرل رول ہے، اس میں ہر چیز فٹ ہے کہ آپ نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے انصاف کے ساتھ، اور پرواہ نہیں کرنی۔ تو سب سے بڑی سچائی جس کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہے وہ یہ ہے کہ میرا کریٹر، میرا مالک، میرا خالق، مجھے نعمتوں دینے والا ایک اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ یہ وہ سب سے بڑی سچائی ہے جس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب اس کا ایک مان لیا، اس کے پیغمبر کو مان لیا، پھر اس کی اطاعت اختیار کرنی ہے، اور اس میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر قریبی رشتہ دار بھی کتاب اور سنت کے خلاف چل رہے ہیں، آپ کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، آپ کو دینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جوڈیشری میں گواہی دیں گے۔ گھر میں بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اگر اولاد نے برا کام کیا ہے تو سچائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر اس میں واقعی زیادتی کی ہے تو اپنے اولاد کو سمجھائے، اور جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو اس کا بدلہ دلوائے، کم از کم معافی کے اوپر آمادہ کرے۔ سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمیں اس ایکسٹریم لیول پہ آزمایا جائے، ورنہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت حسین ابن علی کو جتنے لوگ بھی سمجھاتے آتے تھے، ذرا بتائے وہ آ کے کیا سمجھاتے تھے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے آپ کو، سٹانس غلط ہے۔ یہ کہتے ہیں لوگ ان کو سمجھاتے تھے، ہم کہتے ہیں ہاں بالکل سمجھاتے تھے۔ سمجھانے کے الفاظ تو بتائے کیا ہے؟ وہ تو یہ کہتے ہی نہیں تھے کہ آپ غلط ہے، وہ کہتے تھے آپ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بدماش ہے نا، جو حکمران، یہ آپ کو لحاظ نہیں کرے گا، آپ کو شہید کر دے گا۔ وہ ان کو موت سے ڈراتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس یہ تو کہتے نہیں تھے کہ آپ کا سٹانس غلط ہے، وہ کہتے تھے یہ بدبخت ہے، یہ آپ کا لحاظ نہیں کریں گے، کیوں؟ آپ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو جو بھی آپ سے کہے، لوگ سمجھاتے تھے، ہاں ذرا بتائیں گے کیا سمجھاتے تھے؟ اس میں بھی پھر آتے ہیں امیہ کی بدماشی چھپی ہوئی ہے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو بدبخت لوگ ہیں، یہ تو بدوائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے تو باواجات کے کو حضور کی بدوائیں لگی ہوئی ہے، ان کو کاٹ کھانے والی ملوکیت کہا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا لحاظ نہیں کرنا، تو آپ اس لیے وہاں نہ جائیں۔
یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ آپ غلط ہیں، لیکن سچائی کے لیے کھڑا ہونا پھر حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بیچارے مجھے سمجھا رہے ہیں ان کا تو اسٹیٹس میرا والا ہے ہی نہیں نا، میرا اس طرح کے معاملے میں کو کرنا یہ مسئلہ اور ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈومینیٹ جگہ پر تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ جائز ہے تو وہ مسلمان ہی ہے نا، لیکن اس کا یہ اعمال جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت عالی تھا، آپ کا جنازہ پڑھنا اس چیز کو انڈورس کر لیتا کہ خیر ہے، کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے، کام چل جائے گا۔ حضور نے اس کی بدبختی ہے کہ وہ حضور کا ساتھی ہو کے بھی نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہو اور حضور کا کوئی ساتھی حضور کی دعاؤں سے محروم رہ جائے، حضور موجود ہو اور اس کی میت کو چھوڑ کے چلے جائے، تو یہ کتنی بڑی بختی ہے اس کے لیے۔ لیکن اس سے حضور نے میسج یہ دیا کہ کسی بھی ڈومینیٹ پرسنالٹی کو جو دین کو لیڈ کر رہا ہے اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے سچائی کے لیے، ادروائز وہ پھر دین بن جاتا ہے۔ باقی ٹھیک ہے، سبسٹینشل لیول کے اوپر آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر ان لوگوں کی بیعت نہ کرنا، لیکن قیام بھی نہ کرنا کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر میں نے یہ کیا تو میں ہوں آگے آل رسول، ہمارے گھر سے تو دین لوگوں نے سیکھا ہے، ہم اگر اس سسٹم کو کا ساتھ دیں گے تو پھر آل امیہ کی جو حکومت ہے لیجٹمائز ہو جائے گی۔ تو یہ بھی درست ہے، اسی لیے وہ مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے کہ حضرت حسین نے اپنی خون سے اختلافی نوٹ لکھا ہے، جیسے وہ جوڈیشری میں بعض اوقات سارے جج ایک طرف ہو جاتے ہیں نا، تو ایک جج جو سچائی پہ ہوتا ہے نا وہ پھر اختلافی نوٹ لکھتا ہے کہ میں اس فیصلے سے کو حلال نہیں مانتا، لیکن کم از کم میں ایک اختلاف نوٹ تو لکھ لوں تاکہ آنے والے وقت میں کوٹ کی جائے کہ نہیں یار ایک جج تھا جس نے اختلاف نوٹ لکھا تھا، اور وہ دیکھے آج تک کوٹ ہو رہا ہے، داعش کو کا امیر ہو اپنے پورے ایکسٹریمیشن کے باوجود، اینٹی شیعہ ہونے کے باوجود بھی وہ حضرت حسین ابن علی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ جو حکومتوں کے خلاف وہ بغاوت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حضرت حسین کی سنت ہے، ایک طرف کٹر سلفی اور بعد کے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حسین ابن علی کی سنت ہے، حضرت امام حسین کو امام بھی کہا، حسین علیہ السلام بھی ساتھ بولا، تو وہ ہمیشہ اس چیز کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، عام لوگ تو ویسے ہی اس آیت کے سے گزر جائیں گے کہ جی شہادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پوری زندگی میں نہ ہمارے ماں باپ نے جو ہے وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کسی کے حق میں بیان دیا نہیں دیا، وہ اس کو ہی سمجھیں گے، تھانے کچہری کے اندر جو بیان ہے نا وہ ہے نہیں، زندگی کے ہر لمحے میں سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے، سب سے پہلے تو اپنے خلاف خود کے خلاف ہونا ہے نا جی، نفس کے خلاف۔ نفس کہتا ہے جی فجر کے وقت نہ اٹھو، آج تو میں رات میں لیٹ سویا تھا، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن پھر شریر تقاضا یہ کرتا ہے کہ نہیں بھائی نماز کے بارے میں سستی نہیں کرنی، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، تو میں نے اپنے نفس کے خلاف لڑنا ہے، اسی لیے آیا ہے نا سورہ الجافیہ میں افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کے نفس کا اپنا خدا بنا لیا ہے۔
ख्वाहिश नफ्स भी खुदा बन जाती है, इला बन जाती है जब अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पे आके खड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पे भी आपने सच्चाई के साथ खड़े होना है, अपनी ख्वाहिश के साथ खड़े नहीं होना, अल्लाह के लिए खड़े होना है, आप अपने खिलाफ। और फिर साथ एक रूल बता दिया, वला यजरी मन्नाकुम शना आनु कौमिम आला अल्लाह तादिलु, और देखा किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे ना उभारे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो, और ये बड़े चांसेस होते हैं। लेकिन नबी अलैहि सलाम ने अपने अमल से साबित किया है। आपको कुरैशी मक्का से तकलीफ़ें पहुँची। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, जब आपको मक्के से निकाला जा रहा है, आप मुड़ मुड़ के काबे के तरफ देख रहे हैं और कहते हैं, मुझे इस रूह अर्ज़ पे सबसे बढ़कर महबूब जगह तू है, लेकिन तेरे इलाके के लोग मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का 52 साल खाना काबा शरीफ और उसके इर्द गिर्द गुजरे हैं, लेकिन सिर्फ 11 साल मदीना शरीफ रहे, और वो भी आप मजबूरन गए हैं हिजरत करने। आपके लिए कितना मुश्किल था अपना वतन छोड़ना। तो होना तो ये चाहिए था, जिन लोगों ने इस तरीके से हुजूर का कत्ल के फतवे जारी किया, फिर आपको कत्ल करने की साजिश भी की। आपको पता है हज़रत अली ने आपको बिस्तर पे लिटाया आपने, फिर वहाँ से आप चले गए। मुस्नद अहमद में डिटेल हदीस है, तलक्की बिन कबूल है। इस वाक़े को तो नबी अलैहि सलाम ने तो चाहिए कि जब आप मक्के में फ़तेह के तौर पे एंटर हुए, तो फर्स्ट जो लिस्ट बनवानी चाहिए थी, किसने तो ये किसने तो ये इंसाफ भी होता है, लेकिन आपने सबको एक एक करके मुआफ़ कर दिया। ला तसीबा आलकुमुल यौम, ये वही जुमला आपने बोला जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए बोला था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी उनके भाइयों ने कितना तंग किया, एंड पे उन्होंने उनको मुआफ़ कर दिया। हुजूर को भी उनके भाइयों ने, कुरैश मक्का ने और अपने ख़ानदान वालों ने तंग किया। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ की बायोग्राफ़ी और हुजूर की बायोग्राफ़ी एक जैसी है, उनकी आजमाइश और लेवल की है, लेकिन वहाँ भी उनके करीबी लोगों ने उस इलाके से निकाले, मजबूर किया, बेच दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फ़ातेह हो गई। यहाँ पे भी नबी अलैहिस्सलाम फ़ातेह बन गए। ये बड़ी एनालॉजी है। सूरह यूसुफ में ये मैसेज दे दिया गया था कि एक दिन आएगा, ये मक्की सूरत है, एक दिन आएगा कि जो लोग आपके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये आपके कदमों में होंगे और आपकी मुबारक ज़ुबान पे ही इनकी ज़िंदगी का फ़ैसला होगा। और फिर देखें हुजूर की जो तरबियत अल्लाह ने की थी, नबी अलैहिस्सलाम ने उसी पे अमल किया। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें कोई गिरफ्त नहीं। पूरा कुरान धमकियों से भरा हुआ है मुशरिकीन अरब के लिए। एंड पे सारी माफ़ी हो जाएगी, सारे मुमतहिना देखे उसमें कितने सख्त अल्फाज है। जो इब्ने अबी बलता हुजूर की मुखबरी कर दी थी, फिर उसके लिए आयत नाजिल हुई कि तुम्हें करीबी रिश्तेदार भी होना, तुम्हें अल्लाह रसूल के मुकाबले पे किसी की रिश्तेदारी का ख्याल नहीं रखना, और तुम तो इनकी रिश्तेदारियों का ख्याल करते हो। इनको कभी मौका मिला तो ये तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर करते उसमें अल्लाह ने इशारा दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया अब इनके कुफ़ार मक्का के बारे में कि कोई इनसे दोस्ती नहीं काटनी, कोई ताल्लुक़ नहीं इनके साथ रखना। फिर अल्लाह ने कहा हो सकता है अनकरीब अल्लाह ताला इनको भी तौफीक दे दे और फिर तुम भी भाई भाई बन जाओ। उमर सीरीज़ में फिल्माया है ना, एक एक करके सब ईमान लाते हैं। तो किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम अदल से हट जाओ। ई दिलू, अदल करो। हुवा अकराबु लित तकवा,
یہ تقوی کے قریب ہے. اب یہ پورشن عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں. انصاف کرو وہ تقوی کے قریب ہے. لیکن آپ دیکھ لیں ایک بندہ کتنا تگڑا ہوتا ہے کہ پوری اسٹیٹ کی مشینری لگی ہوتی ہے اس کے خلاف، اکیلا وہ اڑا ہوتا ہے. یہ سچائی کی مین آپ کو طاقت بتا رہا ہوں. سچائی اتنی طاقتور ہے کہ اکیلا بندہ سب کی ببال جان بن جاتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ سارے ایک طرف ہے، اور جتنا اس پہ زور لگاتے ہیں اتنا وہ اپنے بات پہ اٹل ہو جاتا ہے، اور زور لگانے والے خود ذلیل ہو جاتے ہیں. اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم کو باطل پہ دے مارتے ہیں، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. ایک بندہ بھی سچا بہت تگڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سچائی کی طاقت ہوتی ہے. یہ عدالتوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عدل کرو تقوی کے قریب ہے. اب اس میں اشارہ تھا کہ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین عرب نے تمہیں کعبے میں جانے سے روک دیا، پھر تمہیں اگلے سال جانا پڑا، یہ نہ ہو کل کو جب تمہیں موقع ملے تو تم ان کے ساتھ ظلم کرو. کیونکہ ایک سال تو مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھے حج کیا تھا 9 ہجری والا، جس میں امیر حج صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو بنا کے بھیجا گیا، لیکن پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا گیا. سورہ التوبہ کی آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد کوئی یہاں پہ مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا. یہ آخری حج جو مسلمانوں نے اور مشرکین نے اکٹھا کیا تھا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جانا. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اب یہ وہ نصیحتیں ہیں جن پہ عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب انسان کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ عدل اور انصاف کے راستے چھوڑ ہی دیتا ہے. سنن ابو داؤد میں جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ رومن امپائر کے ساتھ حضرت معاویہ کا ایک معاہدہ چلتا آ رہا تھا. اس کی جب آخری ڈیٹ قریب آئی تو حضرت معاویہ نے ان کے بارڈر پر اوپر فوجیں لا کے بٹھا دی کہ کل یہ ایکسپائر ہوگا معاہدہ تو ہم ان کے اوپر اچانک حملہ کر دیں گے. تو وہاں پہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہ فوج میں آگے گئے. انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طریقے سے منع کیا ہے کرنے سے، اور قرآن کی آیت انہوں نے کوٹ کی سورۃ الانفال کی کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو اس سے جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑ نہ دیا جائے، تاکہ مخالف بھی اپنی جنگ کی تیاری کریں. یہ اس طریقے سے معاملے کو کرنا جائز نہیں ہے. تو حضرت معاویہ نے کو مجبور ہو کے اپنی فوج واپس بلانی پڑی. اگر وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کرتے کہ بھائی آج تو رات کو 12 بجے یا مغرب کے بعد یا میثاق جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو کل سے ہم آزاد ہے، جو مرضی چاہے کر لیں. لیکن انہوں نے میدان جنگ میں بھی صحابہ اکرام نے مجبور کیا کہ آپ نے عدل کا راستہ نہیں چھوڑنا. جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ نے روگردانی نہیں کرنی. تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب انسان کے اوپر وقت آتا ہے کہ یار اب اب یہ چیز آ گئی ہے، اب کیا جائے. لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کر گزرے. اور اللہ کا شکر ہے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو میں اسے کلیریفائی کرتا ہوں. میں نے کئی دفعہ بتایا، مجھے ایک بندے نے مس گائیڈ کیا یہ الٹی چپل والے مسئلے کے اندر الیاس قادری صاحب کے حوالے سے، تو میں نے وہ کلپ بھی ڈیلیٹ کیا. حالانکہ وہ 4-5 لاکھ لوگوں نے دیکھ چکے تھے. اس کو ڈیلیٹ کروا کے پھر نئی کلیریفیکیشن میں نے ریکارڈ کروائی کہ غلط کسی نے منسوخ کیا تھا ہو جاتا ہے. لیکن بعض اوقات جو لوگ ناجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ اس معاملے میں یہ اس طرح نہیں ہے، اس پہ رجوع کرے، اس طریقے سے رجوع نہیں ہوتے.
میرے بھائی بات ڈاکٹرین میں دیکھی جاتی ہے. اگر اس قسم کے رجوع اگر ریکارڈ کروائے جائے تو پورے دین کی عمارت ہی گر جائے گی، کیونکہ دین میں ڈاکٹرین کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ الفاظ کے چناؤ کو نہیں دیکھتے، ڈاکٹرین کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس طرح سے معاملات کو لینا شروع کر لیں گے تو پورے کے پورے دین کی عمارت دھڑام سے گر پڑے گی. جب ڈاکٹرین پہ چلتا ہے تو پھر جب اس سے سخت چیزیں حدیث میں رپورٹ ہوئی ہو تو پھر اس سے چھوٹی چیزیں بہت چھوٹی رہ جاتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ ہم کسی معاملے میں اپنا اوپینین بھی رکھے ہیں نا، قرآن اور سنت کی دلائل کی روشنی میں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. اکثر میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام مساج رات کے بارے میں بولتا ہے. میں جب ان کے بارے میں بولتا ہوتا ہوں تو میں اپنی رائے تو نہیں دے رہا ہوتا ہوں، میں دونوں میں سے ایک پارٹی کا حصہ بن رہا ہوتا ہوں. اگر میں حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں تو حضرت علی تو خلیفہ راشد ہے. ہاں، میں اگر نہ حضرت علی کا ساتھ دے رہا ہوں اور نہ ان کے مخالفین کا، تو پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں، پھر تو آپ ٹھیک ہے بات کر رہے ہیں. تو وہ تو میں آلریڈی صحابی کے کا ہی ساتھ دے رہا ہوں. میں نے تو بڑی ہلکی باتیں کی ہے. آپ ذرا صحیح بخاری میں حضرت عمار ابن یاسر کا خطبہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. ایک طرف عائشہ ہے جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے، یعنی کنفرم جنتی عورت ہے، لیکن اللہ آپ کو آزمائے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی، یعنی حضرت عمار ابن یاسر حضرت سیدہ عائشہ کے حضرت علی کے خلاف خروج کو اللہ کے خلاف جنگ مان رہی تھی. تو آپ مجھے بتائیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ جو قرآن میں آئی ہے وہ تو سود کھانے والے کے بارے میں آتی ہے. اب کسی شخص کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا، اس سے بڑی بات کسی بندے کے بارے میں کی ہی نہیں جا سکتی ہے. اب یہ بات اگر ہم کوٹ کرتے ہیں کہ تو ہم کوئی سیدہ عائشہ کی توہین نہیں کر رہے ہیں. آخرت ان کی کنفرم ہے، غلطی ہے، غلطی کو غلطی کہیں گے. اور یہ عمار بن یاسر کی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی. صحیح بخاری میں ہی ہے کہ عمار کی رائے کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ بھی ہے. اور دوسرا قرآن میں آیا ہے، اطیع اللہ و اطیعوا الرسول و الی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. اس لیے عمار ابن یاسر کہتے تھے کہ حکمران کی اطاعت بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. ان کے خلاف خروج، امیر المومنین کے خلاف خروج بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول پہ جاتا ہے. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب ایک خلیفہ کی بات ہو، کوئی خلیفہ کھڑا ہو پارٹی بنا کے، خلاف کھڑا ہو پارٹی بنا کے، لڑائی پہ آمادہ ہو تو اسے قتل کر دو. وہ فتنہ ڈال رہا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے قرآن میں آیا ہے سورۃ الحجرات میں، اگر مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے گا اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک وہ حق پر آ جائے. بہت کریٹیکل ایشو ہے. یہ معاملات پیورلی ایسے معاملات ہیں جو علمی ہے، لیکن ظاہر ہے اب فیس بک یوٹیوب کے برکت سے یہ پبلکلی ڈسکس ہوتے ہیں. اسی لیے انصاف کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ریزالو کریں. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے اہل ایمان سے جو نیک اعمال بھی کرتے ہو. لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ کفر اختیار کرے، وکذبوا بآیاتی، اور جھٹلائیں ہماری آیت کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ ہے دوزخی. اچھا،
آیت کو جھٹلائیں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی صرف یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو میں اللہ کی کتاب تو مانتا ہوں لیکن مرضی میں اپنی کروں گا، اور کوئی یہ کہے بغیر بھی اپنی مرضی کرے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچیں گے ایسا بولتا تو کوئی نہیں ہے، مگر کرتا تو ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز کو قائم کرنا اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اب جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا بغیر کہے نہیں پڑھ رہا ہے وہ اللہ کی آیت کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ وسوسہ ہے کہ یار کافروں کے بارے میں ہے، پھر تو آپ کو قیامت تک کوئی چیز ہدایت نہیں دے سکتی اگر آپ نے قرآن کو کافروں کے لیے ڈال دیا اور آپ خود جنتی بن بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی۔ اذ ہمنا قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب قریب تھا کہ ایک قوم تمہارے طرف ہاتھ بڑھاتی، فکفا ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ بیسیکلی اس طرف اشارہ ہے کہ ذرا دیکھو یہ کو معجزے سے کم نہیں تھا کہ چند لوگ تو مسلمان تھے اور پورا مکہ کافر تھا۔ 13 سال تم وہاں زندگی گزارتے رہے ہو۔ اگر ان کافروں کو یہ پتہ بھی ہوتا، ذرا سا بھی بھنک پڑ جاتی کہ آئندہ 13 سالوں میں انہوں نے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ دینی ہے اور پورے عرب سلطنت جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جانی ہے، تو چند درجن لوگ کو وہ مار کے ادھر ہی کام ختم کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ بات ان کے دماغ میں سے آنے ہی نہیں دی، ان کو اسی چکر میں ڈالا رکھا کہ وہ کہتے تھے یار سوشل بیریئر، کیونکہ سارے قریشی تھے، چاہے وہ اوپر نیچے کے قبائل تھے لیکن قریشی تھے۔ اگر بنو عدی تھا، چھوٹا قبیلہ تھا قریش کا، تو بنو امیہ، بنو ہاشم یہ ڈومینیٹ تھے۔ تو ہاشمی اگر کچھ مسلمان تھے باقی کافر تھے، لیکن بہرحال وہ کہتے تھے اگر ہم نے ان کو نقصان پہنچایا تو ہاشمی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر حج کے لیے مشرکین عرب وہاں آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر لوگوں میں یہ بات ہو کہ قریش تو آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، یہ تو اپنے بھائیوں کو مارتے ہیں، ان کا قتل کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں مکے میں جتنے مظالم ہوئے ہیں نا، کسی کو اسی پہ ظلم ہوا آپ نہیں دکھا سکتے کہ عبد الرحمن روف کی کبھی پھیٹی لگائی گئی ہو، یا سعد ابن وقاص کی، بیچارے غریب لوگ، حضرت بلال، حضرت خباب، یہ غلام تھے بیچارے، ان کے لیے بھی حکم تھا تم صبر کرو۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر ہم نے اس وقت اپنا ریٹیلیشن شو کی تو یہ تو ساروں کو ختم کر دیں گے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ کچھ ہو جانا ہے مدینہ جا کے، تو وہ تو چند درجن لوگوں کو تو مار کے ختم کر دیتے۔ اور اللہ کہتا ہے ہم نے ان کا دماغ اس طرف جانے ہی نہیں دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے۔ پریکٹیکلی واقعات ہوئے ہیں جو نبی علیہ السلام حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے ہیں، جو مسند احمد میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے ان کے بیچ میں سے گزر گئے، ان کو نظر بھی نہیں آئے، پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ پھر ایک سفر کے دوران، بخاری مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے اپنی تلوار لٹکا کے، تو ایک عربی پینڈو شخص اس نے حضور کی وہ تلوار اتار کے آپ کے اوپر سوت لی۔ اس کی پوری ڈیٹیل دلائل نبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے۔ اور کہا محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا اللہ بچائے گا۔ بس اللہ بولنے کی دیری تھی، اثر ہو گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار ہی چھوٹ گئی۔ تو یہ رخداری کیا
تھا، ورنہ مجھے بتائے یہ کس لیول کا کانفیڈنس ہے، ایک بندہ آپ کے اوپر تلوار تاکے اور آپ نہتے ہیں، اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا۔ بچایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پہ قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچایا، ہر موقع پہ بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے ہاتھ روکے کے رکھے تھے، ورنہ تم تم کوئی شہی ہی نہیں تھے۔ یہ ایسا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی یہ دعوت بہت بڑے لیول کی دعوت ہے، اس کا کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا پردہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر کنسنٹریشن کو آپ کو اوائڈ کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے مکے میں پیسیو ریزسٹنس کی ہے، اجازت نہیں تھی کسی کو۔ حضرت بلال کو اگر ریت کے اوپر لٹا کے پتھر ڈالا گیا تو یہ کہا گیا ہے آپ نے برداشت کرنا ہے، ورنہ تو آپ بلی کو بھی ایک کمرے میں قید کر لے تو وہ بھی جھپٹ پڑتی ہے۔ بندے کے اوپر یہ کون سے لوگ تھے کوئلوں پہ لٹایا تو لیٹ گئے، حکم یہی تھا کفو ایدیکم، جو سورہ النساء میں آیا ہے کہ مکے میں حکم تھا آپ نے ہاتھوں کو بندھا رکھنا ہے، تم پہ کوئی بھی ظلم ہو برداشت کرنا ہے۔ اب انہوں نے ظلم برداشت کر کے ان انٹینشنلی جو باقی کافر تھے ان کے اوپر دھاگ ڈال دی کہ یار یہ اتنے مضبوط ہے اپنے ایمان میں کہ اتنی تکلیف سہ رہے اور ایمان نہیں چھوڑ رہے، تو یہ ان کا سچ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ رو پڑ گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکمت سجاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعوت کو اٹھاتا ہے جو سچائی کی دعوت ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، توفیق الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ جتنی مرسی ریسورسز پھونک دے، آپ ہزاروں لوگ لگا دے، کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اس وقت دیوبند کے 50,000 مدارس ہے، 5 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ علماء ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، لیکن آپ ان کے سارے علماء کی ویورشپ جمع کر لیں، ان کے تو کروڑوں میں فالوورز ہیں، تو وہ بھی نہیں دیکھتے، وہ بھی نہیں فالو کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے کو لے کے چلنے والا ہے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں کامیابی کی راہ مقرر کر دے، آمین۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بھی بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آمین۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا ہے، صحیح بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد و امجد ابراہیم علیہ السلام کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، اور تمہارے نبی مشکل اور پریشانی میں پڑھتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ ہی بہتر کارساز ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں بھی جب کبھی اس طرح کی آیت آتی تھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ وَلْقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا۔ اب دیکھو ایک دفعہ تو صحابہ اکرام کو ان کا عہد یاد دلایا گیا، اور پھر سابقہ قدلی امت کا بھی بتایا گیا کہ خالی عہد کرنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، تم سے پہلے بھی لوگوں نے عہد کیے تھے، لیکن جب انہوں نے عہد توڑا تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پہ اوپر برسایا۔ تو یہ نہ سمجھنا صرف کلمہ پڑھ لیا ہے اور عہد کر لیا تو دیٹس آل، نہیں، اب اس امتحان میں بھی پورا اترنا ہے۔ اب تاریخ میں سیر کروائی جا رہی ہے کہ تم سے پہلے ایک لاڈلی امت جس میں 3 کتابیں آئی، کتنے اولو اعظم پیغمبر آئے، اس میں بھی اللہ نے عہد لیا تھا، وہی ایپیسوڈ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَبَعْثْنَا مِنْهُمُ
نئی شرع نئی اشرا نقیبہ، اور ہم نے مقرر کیے تھے 12 سردار۔ وہ 12 سردار اس لیے مقرر کیے تھے کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اسی سے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، اس کے بیٹے وہ 12 قبائل تھے۔ جو قبائلی سسٹم میں تعصب بہت زیادہ ہوتا تھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس کنسنٹریشن کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے قبیلوں اپنے اپنے سردار مقرر کر دو اور وہ اس کو ہینڈل کرے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ساتھ ہم، لیکن شرط کے ساتھ۔ اب یہ شرطیں ذرا گنتے جائیں، اور یہی شرطیں اللہ کی ہم سے بھی ہے، کیونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، یعنی جو پہلا فرض ہے نماز پڑھنی نہیں ہے، قائم بھی کرنی ہے، اور نماز پڑھی تو مسجد میں جاتی ہے، قائم باہر کی زندگی میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکلتے ہی بابے، یہ نہیں، باہر نکل کے بھی اللہ ہی یا نماز کے اندر آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ہی دعائیں کر رہے ہیں، اور عذاب کی آیت سن کے رو رہے ہیں، اور باہر نکل کے آپ وہی کام کر رہے ہیں، نہیں، باہر بھی اس کو قائم کرنا ہے۔ وَآتَیْتُمُ الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ جیب ڈھیلی ہوتی ہے نا، تو اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اس کاس کو بڑی کاس سمجھتے ہیں۔ یہ لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَآمَنْتُمْ بِی رسولی، اور تم ایمان لاؤ میرے رسولوں پر، اور خالی رسولوں پر ایمان نہیں۔ وَأَزَّمْرَتُ مقوم، اور مدد کرو رسولوں کی ان کے مشن میں۔ ظاہر ہے رسولوں کی مدد یہ تو نہیں ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی فرینچائزی آپ کو دے کے جانی ہے، یا انہوں نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کہ آپ نے اس کو پبلسٹی کرنی ہے، نہیں۔ رسولوں کی مدد کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ رسولوں کی مدد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جوتیاں اٹھا کے آگے چلنا شروع کر لے، آپ یا نبی علیہ السلام کو وضو کروا دے، یہ نہیں ہے۔ وہ سورۃ الاعراف میں آیا ہے کہ نبی کی مدد یہ ہے کہ جو قرآن ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، ان کے اس مشن میں ان کی مدد کرنی ہے، اس پیغمبر کو آگے تک پہنچانا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ، یعنی ایسا قرض ہے جو دنیا میں اللہ نے لوٹایا نہیں لوٹایا آخرت میں کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ یہ دیکھیں اللہ کی شفقت ہے انسانیت پہ، اسی کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ آپ مجھے قرض دے رہے ہیں۔ مالک وہ ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں نے چونکہ دنیا میں تمہیں اس کا مالک بنایا تھا، لہٰذا اگر میری راہ میں بھی خرچ کرتے ہو نا، میں اسے قرض ہی سمجھتا ہوں اپنے پہ، اور میں اسے لوٹاؤں گا۔ سورۃ البقرہ میں آیا ہے 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دانے کی مثال دی ہے کہ ایک دانہ بوتے ہو، اس میں سے سٹے نکلتی ہے، پھر سٹے میں 700 دانے، اور اس طریقے سے آگے۔ لا اف کف فرن انکم سیئاتکم، یہ جو شریعت پوری کرے گا، جو عہد کرنے کے بعد نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے، رسولوں پر ایمان لائیں، ان کی مدد کرے، اللہ کو قرض حسنہ دے، جب ضرورت پڑے جان مال سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تم میں سے ضرور بالضرور یہ 2 تاکیدوں کے ساتھ ہے، ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، میں ضرور بالضرور انہیں داخل کروں گا جنتوں میں، باغات میں۔
تجری من تحتہل انہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. فمن کفر بعد ذالک، لیکن جو کوئی پھر کفر اختیار کرے گا، ناشکری کی روش اختیار کرے گا، انبیاء کے ساتھ غداری کرے گا، اللہ کے ساتھ غداری کرے گا ایمان لانے کے بعد، منکم تم میں سے، وقت دلّ سگاء السبیل، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا. اور یہی ہوا اکثریت بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے. فبیما نقضہم میثاقہم، تو باسبب اس کے کہ بنی اسرائیل نے اپنا وہ عہد توڑ دیا. اللہ کے نے کہا تھا اتنے بڑے بڑے عہد ہم نے لیے تھے، لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا. لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی دل سخت ہو جائے تو بات سمجھ نہیں آتی. یحرفون الکلمہ اما وعدہ، وہ اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے بدل دیتے تھے، یعنی بجائے یہ کہ اپنے آپ کو کتاب اللہ کے مطابق چلائے. اس زمانے میں تورات اور انجیل کو جو اللہ کی کتابیں ہے ان سے اس کے مفہوم کو بدل دیتے تھے، اپنے اصلی قدم سے ہٹا دیتے تھے. اور کچھ ان کی عادت بھی تھی، ان کو کہا گیا سمیعنا و اطعنا، تو وہ کہتے تھے سمیعنا و عصینا. کہا گیا کہو حتتن، تو وہ کہتے تھے ہنتتن. ہر بات کو بگاڑ کے بس. وناسہو، اور بھلا دیا انہوں نے، حظم مما ذکروا بھی، اور بہت بڑا حصہ جو ان کو نصیحت کیا گیا تھا انہوں نے بھلا دیا. جناب یہ تو لگ رہا ہے ہماری ہی بزرگوں کی کوئی کیسٹ چل رہی ہے. ہماری امت نے بھی یہ کچھ کیا ہے، سب کچھ بھلا دیا ہے. انہوں نے سب سے بڑی بات قرآن محفوظ تھا اسے ہی بھلا دیا ہے. اور ہم نے چٹھیوں پر سوال لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جو ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے. اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے. ہندو شاید بچ بھی جائے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے کے، جی مجھے تو اسلام کا تعارف ہی نہیں ہوا تھا. تم تو مارے گئے کہ دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے رہ گئے، قرآن کے ہوتے ہوئے تم لوگ مردود ہو گئے. ولا تزالو، مت تلیو اعلی خائنتم منہم، ہمیشہ اے نبی اور ان کے ساتھیوں تمہیں ان کی خیانت پتہ چلتی رہے گی. یہودیوں کی ظاہر ہے پھر ایسے گمراہ ہوئے کہ وہ بجائے پیغمبر آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پریڈکشنز ان کے کتابوں میں موجود، اور اوس اور خزرج کو وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ اس نبی کے ساتھ ہم مل کے پوری دنیا کو ہم فتح کر لیں گے، بجائے اس نبی کے ہاتھ مضبوط کرتے وہ ان کے خلاف ہو گئے. اور تمہیں عنقریب ان کی خیانتیں بھی پہنچتی رہے گی کہ سب سے بڑے دشمن یہی ہوں گے. الا قلیلم منہم، سوائے چند ایک لوگوں کے ان میں سے. فاقو عنہم وصفا، تو ان کا معاف کریں اور درگزر کریں، یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اچھے وقت کا انتظار کریں. اس وقت تو یہودیوں کو نصرانیوں کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن دیکھیں پھر رومن اور پرشین امپائر بھی تو گری ہے نا. پھر حضرت عمر کے دور میں آ کے یہودی جو ہے وہ پھر مدینے سے نکالے بھی گئے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا محبوب رکھتا ہے، یعنی نیکی کی اعلیٰ ترین درجے کو جو لوگ فالو کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، تو یہ تو بات ہو رہی ہے یہودیوں کی اور نصارہ کی میں سے بھی، نصارہ میں سے بھی، ان لوگوں میں سے بھی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصارہ ہے، ہم تو کرسچنز کہتے ہیں، وہ نصارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بھی،
تو انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ بھلا دیا جو ان کا نصیحت کی گئی تھی. فَأَزْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو ہم نے ان میں بھڑکا دی دشمنی اور بغض کی آگ قیامت تک کے لیے. ان کے فرقوں میں صدیوں تک جنگیں ہوئی ہے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان. پہلے پروٹیسٹنٹ کا ایک فرقہ تھا جیکوبائٹس جن کو کہا جاتا تھا، یعقوبیہ، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے تھے، اور جو کیتھولک ہے جو 80% ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اللہ نہیں مانتے تھے، اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور پھر آپس میں لڑائیاں اور جنگیں ہوتی تھی. اس کو ذرا ادھر لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن اور سنت کی تعلیمات اس زمانے میں کتاب و سنت کی تعلیمات چھوڑنے پر انبیاء کے ماننے والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے فرقوں کے لیے نفرت ڈال دی اور آگ بغض بھی بھڑکی، لڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس امت میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. سنی شیعہ کی آگ اور نہیں بھڑکی ہے. پھر سنیوں کے اندر بھی حنفی شافیوں کی آگ نہیں بھڑکی ہے. اہل حدیث کے ساتھ نہیں بھڑکی ہے. آج تک مسجدیں الگ الگ ہے. اب تو وہ ورژن آیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی شرمندہ کر دے کہ حنفی بھی دو ہو گئے ہیں، بریلوی اور دیوبندی. اتنا بڑا فرقہ تو کبھی ہونا ہی نہیں تھا کہ ایک فرقے کے بھی دو ٹکڑے ہو کے فرقیاں بن جائے. حنفی شافی اختلاف تو سمجھ آتا ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی ایک دوسرے کو گستاخ رسول اور مشرک کہتے ہیں. یہ تو مثال آپ یہودیوں نصارہ کو بھی نہیں دکھا سکتے، اور ان کی نفرتیں کس لیول تک ہے اس کے لیے آپ محنت المفنات اور اسام الحرمین پڑھ لیں. ویسے تو یہ امت سب کو پیچھے چھوڑ گئی ہے جی. اس طرح کا اختلاف تو یہود اور نصارہ میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان قریب اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے گا جو کچھ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. یعنی آگاہ نہیں کر دے گا کہ یہ حضرت آپ نے غلط کام کیا ہے، لہٰذا میں اب آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجتا ہوں، صحیح طرح چلنا ہے. یہ اب نہیں آنا، نہیں ہونا، نہیں. آگاہ کرنے کے بعد فائنل حکم کہ انبیاء کی نافرمانی کرنے کے سبب اوندھا منہ کر کے جہنم میں. انبیاء کے ماننے والوں کو جنت کی بشارت. اس لیے زندگی سے بڑھ کر کوئی جوا نہیں ہے جی. اس میں تو چانس ہی نہیں ہے. زندگی میں تو چانس ہی ایک دفعہ ہے اور موت کا پتہ نہیں. اللہم من نہیں ییتہ منا فأیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک